رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. آج ہمارے درس کا عنوان ہے قصہ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام دروس و عبر. لقمان علیہ الصلاۃ والسلام جن کی نام کی ایک صورت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، اور ان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ یہ حکیم تھے، حکمت والے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بردباری سے نوازا ہوا تھا. کئی روایتوں میں آپ کے اقوال مذکور ہیں، اور وہ اقوال جو در حقیقت اقوال حکمت ہیں. یہاں لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر ہوا وہ اس ناحیے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنا انعام برسایا، اور اس انعام کے تحت انہوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی، وہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، حکمت عطا فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے. اس سے پہلے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں حکمت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی ہے. وہاں بتایا گیا تھا کہ حکمت اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام ہے جو کہ نیک عمل ہی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے. اگر انسان کے پاس نیک عمل نہ ہو تو پھر وہ انسان کبھی ممکن ہے کہ علم والا تو ہو لیکن وہ حکمت والا نہیں ہوگا. بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام خاص ہے. اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے. جو بندہ حکمت چاہتا ہے وہ اللہ سے دعا کرے اور نیک عمل کرتا رہے. جو جتنی دعا کرے گا، جس قدر نیک عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنا ہی حکمت سے نوازے گا. حکمت یہ اس قدر عظیم اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ہی کہا ان اشکر للہ، ہم نے تمہیں حکمت دیا اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاؤ. آیت کی یہ ترتیب بظاہر ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حکمت اور شکر یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی آدمی حکمت والا ہے، حکیم ہے، بردبار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے گا. اگر کوئی اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا تو اس کا مطلب وہ آدمی سمجھدار بردبار بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. اللہ کا شکر کیسے بجا لایا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، تو علماء نے اس کے 5 قاعدے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا شکر بجا لانا چاہتا ہے تو اسے ان 5 مرتبوں سے گزرنا پڑے گا، اور اگر کوئی ان قاعدوں میں سے ایک قاعدہ بھی چھوڑ دے تو وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر بجا لانے والا نہیں ہے. سب سے پہلے جو حکمت کا جو شکر کا قاعدہ ہے وہ خضوع ہے. جس آدمی پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات برسائے ہوئے ہیں اسے چاہیے کہ وہ تواضع اختیار کرے اور ان نعمتوں کا اقرار کرے اور خود کی جانب سے ہونے والی کمیوں کا بھی اقرار کرے کہ یقیناً مجھ پہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں، لیکن میں ان نعمتوں کا کیا بدلہ اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. مجھے اللہ کی کیسی عبادت کرنی چاہیے اور میں کیسی عبادت کر رہا ہوں. تو آدمی خضوع یعنی تواضع اختیار کرے. دوسری چیز
جو ذات اسے نعمتیں نواز رہی ہیں وہ اس ذات سے محبت کرے۔ یہ قاعدہ ہے کہ دینے والے سے انسان محبت کیا کرتا ہے، اور اس زمین میں بے حساب بے پناہ دینے والی ذات ساری مخلوقات کو ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کچھ نعمتیں ہیں آدمی اس کا اقرار کرے۔ اگر وہ نعمت کو نعمت نہ سمجھے تو وہ شکر کس چیز کا ادا کرے گا؟ سب سے پہلے نعمت کو نعمت سمجھنا ضروری ہے۔ کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ انسان سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخون تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کچھ لمحوں کے لیے انسان بیمار پڑ جائے، اس کے سانس لینے میں دقت ہو، تکلیف ہو، تو اسے سانس لینے کے لیے کتنے کرتب نہیں کرنے پڑتے، وہ کتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرتا۔ ہم سالہ سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی اس طرح کی جو نعمتیں ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی کن کن نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آدمی غور کرے گا، نعمتیں سمجھ آئے گی، پھر وہ شکر کی طرف آگے بڑھے گا۔ اسی طرح جو نعمتیں اللہ نے اسے دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے بعد، نعمتوں کے پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اور اسی طرح ایک بڑی اہم چیز ہے کہ نعمتوں کے شکر میں یہ بات داخل ہے، اور یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کہ آدمی نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ زبان جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ نے کان سے نوازا، اللہ نے ہاتھ سے نوازا، پیر سے نوازا، جسم کے جتنے اعضاء ہیں اللہ نے ہمیں نوازا ہے، نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، دولت کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، آل اولاد کو پالنے کے لیے، ان کی آگے کی زندگی سنوارنے کے لیے آدمی دولت کا استعمال کرے، ان راستوں پہ خرچ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے راستے ہیں، جو مباح ہیں۔ آدمی ان راستوں میں دولت نہ خرچ کرے جو اللہ کی نافرمانی کے راستے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے راستوں پر اگر انسان دولت خرچ کرے گا، جو کہ حقیقت میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، تو وہ استعمال نعمت میں اللہ کی ناشکری کرے گا۔ کہ نعمت کا صحیح استعمال ہوگا، اللہ کی شکر گزاری ہوگی، نعمت کا غلط استعمال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ نے تمہیں شکر کا حکم دیا، اسے اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی شکر کرے گا اس کا فائدہ اسے ہی پہنچنے والا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرے گا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوشش کرے، نیک عمل کرے، اس کا نیک عمل، اس کی کوشش اسی انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ ایک روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اللہ نے کہا اے میرے بندو، اگر تم شروع سے لے کر آخر تک، جنوں سے انسانوں تک، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے انداز سے کرنے لگو جیسے سارے متقی ہیں، ایک طرح کا سب کا ایمان ہو جائے۔ اللہ نے کہا اگر تم سب اس معیار پہ بھی پہنچ جاؤ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، تم سب کی عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، تمہاری عبادتیں تمہیں ہی فائدہ پہنچائے گی۔ تو جو آدمی شکر بجا لائے گا اس کا فائدہ اسی انسان کو ہوگا۔ شکر کا فائدہ انسان کو کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر بجا لاؤ گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو اس طرح شکر کا فائدہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہی عطا کرے گا۔
تو لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ نے کہا اس قدر عظیم نعمت کے ملنے کے بعد آدمی خاموش بیٹھا نہ رہے بلکہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ اگر ہم میں اس طرح کی کوئی صفت موجود ہے کہ ہم سمجھداری کے فیصلے کرنے والے ہیں یا لوگ ہمیں حکیم سمجھتے ہیں تو ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شکر بجا لانا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ یقین جانو شرک بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک سے منع کیا، اور آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی۔ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے توحید کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ اس سے قبل ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا، اور کچھ روز قبل بھی ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ پہلے گناہوں سے کیوں روکا جاتا ہے۔ اگر کوئی بتائے تو وہ انعام یافتہ رہے گا، انشاءاللہ اسے انعام ملے گا۔ کسی کو یاد ہے؟ کچھ ہی روز قبل ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ پہلے گناہوں سے کیوں روکا جاتا ہے۔ نہیں، کچھ بول رہے تھے آپ؟ نہیں، دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے۔ دفع مضرت یعنی تکلیف کو دور کرنا، پھر فائدہ حاصل کرنا۔ آدمی اگر برتن میں کچھ بھرنا چاہتا ہے تو پہلے کیا کرے گا؟ برتن کو صاف کرے گا، اور پھر اس برتن میں کوئی دوسری چیز ڈالے گا۔ اگر وہ گندے برتن میں چاہے جتنا اچھا صاف پانی ڈال لے وہ پانی اچھا رہے گا، وہ زمزم بھر لے، وہ دودھ بھر لے، وہ سب چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ تو فائدہ بعد میں حاصل کیا جاتا ہے۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہلے نقصان کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے پہلے شرک سے ڈرایا اور شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ ایک انسان شرک سے بچے گا، توحید پر عمل کرے گا، تب اس کی توحید اسے فائدہ پہنچائے گی۔ اگر کوئی شرک پر رہتے ہوئے چاہے جتنی عبادتیں کر لے، اس کی عبادتیں اس انسان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو شرک بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو عربی میں ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ دے دینا ظلم ہے۔ اس کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے کہ ٹوپی جس کی جگہ سر ہے، جس کا مقام سر ہے، اگر اسے پاؤں میں رکھ دیا جائے تو یہ ٹوپی پر ظلم ہوگا۔ چپل اٹھا کر اگر سر پر رکھ دی جائے تو یہ سر پر ظلم ہوگا۔ کہ کسی بھی چیز کو وہ جگہ دے دینا جو اس کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ یقیناً بڑا ظلم کرنے والا ہے، اور وہ ظلم دو ناحیوں سے کرنے والا ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اللہ کو نہیں دیا۔ دوسرا ظلم وہ خود پر کرنے والا ہے، وہ اس طور پر کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہی طرح کسی کی عبادت کرے، جمادات کی عبادت کرے، پتھروں کی عبادت کرے، جانوروں کی عبادت کرے، تو اس سے وہ خود کا مرتبہ گھٹا رہا ہے۔ وہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ اس جگہ اپنا سر خم کر رہا ہے۔ جہاں اسے نہیں جھکنا چاہیے وہ وہاں جھک رہا ہے۔ اس طور پر وہ خود کے جسم پر، خود کے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اللہ نے انسان بنایا اور وہ جانوروں سے بدتر خود کو بنا لے تو یہ خود کا خود پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام نے
اس بڑے گناہ سے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا اور بیٹے سے کہا کہ کبھی شرک کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، یہ شرک بڑا ظلم ہے، یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور خود کو کبھی ظلم میں ملوث نہ کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ کبھی خلط ملط نہ کیا، انہی کے لیے ہدایت ہے اور انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایمان لانے کے بعد کس سے ظلم نہیں ہوتا ہے؟ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ظلم گناہوں کو سمجھا کہ ہم میں سے ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں نافرمانی کر لیتا ہے، تو کیا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں یا ہمیں کل قیامت کے دن امن و امان نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں مربین کے لیے، والدین کے لیے اور داعیوں کے لیے ایک بڑی پیاری بات علماء نے بیان فرمائی۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی چیز سے روکتے ہو تو روکنے کی وجہ بھی بیان کر دیا کرو۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو شرک سے روکا، روکنے کی وجہ آپ نے ساتھ میں بیان فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بیٹے بڑا گناہ ہے، اس کے قریب مت بھٹکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قرآن مجید میں یہی اسلوب رہا ہے۔ اللہ نے، آپ دیکھیں کئی مقامات پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کسی گناہ سے روکا، کسی فعل سے روکا، اللہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ جب کبھی اپنی قوم کو کسی گناہ سے روکتے تو ساتھ میں اس کی وجہ بھی بیان کرتے کہ ہم تمہیں اس سے کیوں روک رہے ہیں، اس کی کیا قباحتیں ہیں۔ لیکن آج بڑوں کا رویہ اس سے کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز سے روکیں، اب بچے اگر پوچھ لیں کہ کیا وجہ ہے، تو یہ سب سوالات نہیں کرنا جی، بول رہے نہیں کرنا، بس نہیں کرنا، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ تربیت کا اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ آپ کسی چیز سے روکتے ہو، وجہ بتائیے، کل کے دن وہ کسی کو روکے گا تو وہ وجہ بتا کر روکے گا، اسے وجہ کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے دوسری وصیت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے اٹھایا، وہنن علی وہن، تکلیف در تکلیف، یعنی تکلیف پہ تکلیف ڈھوتے ہوئے اسے اپنے حمل میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال تھی۔ انشکر لی، کہ تم میرا شکر بجا لاؤ، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ اس آیت میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت ہے، کہ اس جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ جہاں شرک سے روکا، وہ والدین کے ساتھ بد اخلاقی سے بھی منع کیا۔ اس سے والدین کی اہمیت اور ان کے بلند مرتبے کا علم ہوتا ہے۔ کتنے جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے نہیں کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک دوسری جگہ کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے تم پر شرک کو حرام کیا اور اللہ نے اس بات کو بھی حرام کر دیا کہ تم والدین کے ساتھ بدتمیزی کرو، بلکہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، احسان، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کی اہمیت نبی علیہ السلام کی اس روایت سے پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی، اللہ کی خوشی والدین کی رضامندی میں مضمر ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کے ناراضگی میں چھپی ہوئی ہے۔ اولاد
والدین کو ناراض نہ کرے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف تک مت کہو، ان کا اونچا مرتبہ ہے، وہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں لانے کے لیے انہیں ذریعہ بنایا، اور تم پیدا ہوئے تو اس حال میں تھے کہ تمہاری کوئی وقعت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ تم مانگ سکتے تھے نہ خود سے کھا سکتے تھے۔ تمہارے والدین نے تمہیں پالا، انہوں نے تمہیں پوسا، انہوں نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اس دنیا کو دیکھ سکو، دنیا کے معاملات کر سکو۔ اور آج جب ایک لڑکا یا لڑکی جوان ہوتی ہے تو والدین کو ڈرانے لگ جاتے ہیں۔ باپ اگر کہیں اٹھے بیٹھے، وہ ترچھی نگاہوں سے بیٹوں کو دیکھتا ہے کہ کہیں وہ مجھے روک نہ دے، کہیں وہ مجھے ٹوک نہ دے۔ والدین بچوں سے ڈر رہے ہیں، آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا، ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں قابل بنایا۔ اگر والدین کی قربانیاں دیکھنی ہے نا تو ایک دن ماں کو بستر پہ بٹھاؤ اور خود گھر کا کام کرو، پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کتنا صبر ہے۔ ایک دن باپ کی جگہ نوکری پر چلے جاؤ، پتہ چلے گا کہ گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ کتنا ہوتا ہے۔ انسان والدین ہی کے ساتھ بدتمیزی کرے، جو انسان والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے اس بد خلق سے کون سی اچھائی کی امید لگائی جا سکتی ہے؟ جو اس کے لیے سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والے آدمی اسی انسان کو ناراض کر دے۔ یاد رکھیں، جو ناراض کرے وہ کبھی خوشی سے رہ بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا۔ کتنے واقعات نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا ان کی اولادوں نے انہیں ستایا۔ کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ حرکتیں کی تھی ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ وہی حرکتیں کی، وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کو حرام کر دیا ہے۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا حکم دیتی ہے۔ یہ والدین ہیں، حقوق العباد میں جس کا سب سے اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جو آدمی والدین کو ستائے، یاد رکھے اگر ان کے دل سے کبھی آہ نکل جائے تو پھر نہ اس کی دنیا ڈھنگ کی رہے گی نہ آخرت ڈھنگ کی رہے گی۔ جریج بنی اسرائیل کے بڑے عابد تھے۔ ماں آئی، نماز میں ہے، نفل نماز میں ہے، ماں نے آواز دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نفل نماز چھوڑ کر ماں کو جواب دے، لیکن نماز میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد ماں سے مل لوں گا، وہ چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، وہی معاملہ ہوا، چلی گئی۔ تیسرے دن آئی، جریج نے کوئی جھڑکی نہیں دی تھی، جریج نے ماں کو دھکا نہیں دیا تھا، جریج نے ماں کا کھانا نہیں بند کیا تھا، جریج نے صرف ماں کو جواب نہیں دیا تھا۔ ماں کی آواز پر انہوں نے آواز نہیں لگائی، ماں ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تنظر وجوہ المومسات، اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ویسے ہی ہوا، جریج پریشان ہو گئے۔ جن کا نام تھا، جن کا مقام تھا، لوگوں نے ان کا گرجا توڑ دیا، ان کا خانقاہ توڑ دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت جریج کی ماں انہیں زنا کی بددعا دیتی تو جریج زنا میں بھی ملوث ہو جاتے۔ تو جو والدین کو ستاتے ہیں، والدین کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں ان کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ان کی آہ نکل جائے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر ہمیں بچانے والا، ہمیں تھامنے والا، ہمیں اٹھا کر کھڑا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں ایسے کئی لوگ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں انہیں دیکھتے ہوئے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ والدین بڑی اونچی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ لقمان علیہ السلام نے جو وصیت کی کہ تمہاری ماں نے تمہیں ڈویا، تمہارے والد نے تمہیں پالا، انشکر لی ولی والدیک، تم ان کا شکر بجا لاؤ۔ والدین کے احسان کے بعد
ہم جو کچھ کریں گے کس لیے کریں گے؟ شکریہ کے طور پر کریں گے. احسان کا بدلہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, شکریہ کے طور پر کریں گے. اور آج دیکھیں والدین کی وجہ سے ہم اس قدر احسن انداز میں بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. آج ہمارا ایک مقام ہے, ہمارا ایک مکان ہے, وگرنہ اس جہاں میں کتنے لوگ ہیں جو بن ماں باپ کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کی کیا گت ہوتی ہے؟ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے. ایک روز ہم کسی یتیم خانے گئے, ہمارے کچھ ساتھی تھے, اور یتیم خانے جانے کے ساتھ ہی کچھ بچے آئے اور لپٹ گئے. ہم ایسے ہی بات کرنے لگے. ایک بچے کا ہاتھ میں نے تھام لیا اور میں بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ عجیب ہے, لیکن میرا دھیان وہاں پہ نہیں گیا. لیکن ایک 30-40 سیکنڈ بعد جب مجھے زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ دیکھا. غالباً دسمبر یا جنوری کے ایام تھے. سردی کی وجہ سے اس لڑکے کے ہاتھ میں یہاں سے پورے کٹ پڑے ہوئے تھے اور وہاں سے خون جا رہا تھا. ہم بے چین ہو گئے. جب میں نے کئی لڑکوں کے ہاتھ دیکھے تو کئی لڑکوں کے ہاتھ اور ان کے ٹخنے اسی انداز سے پھٹے ہوئے تھے. جب ہمیں بے چینی ہوئی تو ہم ان کے کمروں کی طرف نکل گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے سریروں پر, ان کے بیڈوں پر ایک پتلی سی چادر پڑی ہے اور وہ اسی میں سوتے ہیں اور اسی کو بچھاتے ہیں, اسی کو اوڑھتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کے والدین ہوتے تو کیا وہ اپنے بچوں کو اس طرح دھکے کھاتا ہوا چھوڑتے ہیں؟ نہیں. ان کی یہ مجبوری اسی لیے ہے کہ ان کے سر پر والدین کا سایہ نہیں. ہم گدوں میں اور لحافوں میں سو رہے ہیں, گرما کے ایام میں ٹھنڈی میں بیٹھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے والدین کو بڑا ذریعہ بنایا ہماری عزت کا اور سکون سے زندگی بسر ہونے کا. ہم اس بات کا لحاظ رکھیں اور ہم صبح شام اللہ تبارک و تعالی کا شکر کریں, والدین کے ساتھ شکریہ والا معاملہ کریں. ہم جتنا کریں گے صرف شکریہ کے طور پر کریں گے. کتنی روایتیں نہیں ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو سر پر بٹھا کے حج کروایا اور وہ جو کچھ غلاظت کرتی تھی اس کے چہرے سے جاتی تھی. اس نے کہا کہ تب بھی مجھے کوئی کراہت نہیں ہوتی, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا گیا کہ تمہاری ماں نے پیدا کرتے وقت جو ایک کراہ لی تھی, اس نے ایک چیخ ماری تھی, تکلیف کی سانس اس کے گلے سے نکلی تھی, تم نے اس ایک سانس کا ابھی تک حق ادا نہیں کیا. تم ساری زندگی کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو. بڑا حق ہے. آدمی حق سمجھنے بیٹھے تو اسے ان کا حق سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنے حق تلے دبا ہوا ہونے کے باوجود وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس سے زیادہ دغاباز, اس سے زیادہ بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمارے والدین کے ساتھ احترام والا معاملہ کریں. اور دیکھیں لقمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کو کہا, اور اس کے بعد کہا کہ ماں کا احترام کرنا خاصتاً. تو ایک باپ کا کردار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں ماں کا احترام برقرار رکھے, اور یہاں ماں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں باپ کا کردار اور باپ کا احترام برقرار رکھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے متبادل ہیں, یہ ان کا کام کریں, وہ ان کا کام کریں. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے ایک اور نصیحت کی. آپ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو پھر تم وہاں خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, کسی مخلوق کی اتباع نہیں ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. آج ہمارے بہت سے نوجوان جیسے ہی والدین نادانی میں لا علمی میں اگر کوئی انہیں غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ان کی اطاعت مت کرو. اس بات کو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا بھول جاتے ہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ نے کہا ان کی اطاعت مت کرو لیکن دنیا میں ان کے ساتھ تمہارا احترام برابر برقرار رہنا چاہیے. تم احسن انداز سے اپنے آپ کو چھوڑاؤ, انہیں سمجھانے کی کوشش کرو. اگر نہ سمجھیں تمہارا رویہ نہیں بدلنا چاہیے, تمہارا رویہ ویسے ہی نرمی والا رہے. سمجھاتے رہو,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، ان کے ساتھ کبھی نافرمانی نہ کرو۔ کتنے نوجوان آج ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں ایسا کہہ دیا، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن میں انکار کر رہا ہوں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بہرکیف شیخ مجھے کبھی کبھی غصہ آ جا رہا ہے، میں کبھی کبھی والد صاحب کو جھڑک رہا ہوں، کبھی کبھی والد صاحب کے سامنے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں۔ کئی بچے ماؤں کی شکایت اسی طرح کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کہا اگر وہ نافرمانی کا حکم دے تو نافرمانی مت کرو، لیکن ان کی بھی نافرمانی مت کرو، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی مت کرو، ان کا احترام برقرار رکھو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی باتیں ہیں، جہاں مباح عمل ہے، تمہیں وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جہاں اللہ کے حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو بچانا اور والدین کے احترام کو برقرار رکھنا، یہ دونوں بھی ضروری ہے۔ آدمی ان دونوں باتوں کا خیال رکھے۔ اس کے بعد یہ تو نیکیوں کی باتیں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتائی۔ اس کے بعد آپ نے نیکیوں کے ضائع ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے یہ بات یاد رکھو کہ اگر کوئی گناہ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے جتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، اور وہ کسی چٹان کے درمیان ہو یا آسمان کے کسی کونے میں ہو یا زمین میں کہیں دھسا ہوا ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے لانے اور اس کا حساب کرنے پر قادر ہے۔ وہ لطیف ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو آدمی نیکی کرے اور نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرے، یعنی نیکیوں کے بعد کبھی گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ اور خاصتاً مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی خلوتوں کی حفاظت کریں۔ اکیلے میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال نہ کریں، وگرنہ نبی علیہ السلام کی تیہامہ پہاڑ والی روایت بھی موجود ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تیہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ انہیں تنکوں کی مانند ہوا میں اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ویسا ہی عمل کر لیں اور انہوں میں سے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے، تمہارے ہی طرح ہوں گے، جس طرح تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی پڑھیں گے۔ وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا فِي مَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب اکیلے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کریں گے، اللہ کے حدود کو پامال کریں گے، جس کی وجہ سے تیہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تیہامہ پہاڑ یہ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، ایک لمبا سلسلہ جو کئی کوس پر مشتمل ہے۔ اتنی نیکیاں بھی انسان کی اکیلے میں گناہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لقمان علیہ السلام بڑے گناہ تو بڑے گناہ، آپ کس گناہ سے اپنے بچے کو ڈرا رہے ہیں؟ حبۃ من خردل، رائی کے دانے جتنا بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا اور اس کا حساب کرے گا۔ تو یہ بفضلہ تعالی گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معاف کروانے کی کوشش کریں، اللہ سے ان گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو 3 مزید اہم باتوں کی وصیت کی۔ آپ نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرتے رہو۔ تینوں بھی چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نماز جو کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور جس کے متعلق کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله۔ اسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اگر یہ نماز درست ہو تو تمام اعمال درست مانے جائیں گے، اگر یہ بگڑی ہوئی نکلے، اس میں کمی نکلے، تو تمام اعمال میں کمی تصور کی جائے گی۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھی باتیں بتانا، بری باتوں سے روکنا۔ بچپن ہی سے والد اپنے بچوں کو اس مشن کی تربیت دیتے رہے، وہ اس راستے پر اپنے بچوں کو پروان چڑھائے۔ واصبر علی ما اصابک، نماز یعنی عبادتیں، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس میں چیزیں ٹکرائیں گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اور آپ کو کیا کردار اختیار کرنا ہے اور اپنے بچوں کو کس بات کی وصیت کرنی ہے؟ واصبر، صبر کرو، صبر کرو۔ یہ میدان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔
تکلیفیں آئیں گی، لا محالہ آئیں گی، جب تک تم زندہ ہو اس کے اثرات نظر آئیں گے، جب تک تم دعوتی میدان میں ہو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تکلیفوں کا سامنا واویلا کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے نہیں کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے. اس کے بعد آخری 2 باتیں ہیں. لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے چہرہ چڑھا کر منہ پھولا کر نہ ملو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین جانو اللہ تبارک و تعالی شیخی بگارنے والے اور تکبر کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا. تکبر یہ بڑا برا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دوسری آیت کے مطابق جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ چلے جائے اس وقت یہ تکبر کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو جائے. آدمی تکبر کر کے کیا حاصل کر لے گا؟ اللہ نے دوسری جگہ کہا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اترا کے مت چلو، تمہارے اترانے کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے؟ نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تکبر کیوں کرتے ہو؟ تکبر ہی اللہ تبارک و تعالی کی چادر ہے، وہ اس کی صفت ہے. کسی بندے کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت اختیار کرنے کی کوشش کرے. جس نے تکبر اختیار کیا وہ اس دنیا میں تباہ و برباد ہی ہوئے. اور میں اور آپ تکبر کریں، کس صورت پر تکبر کریں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کسی تابعی نے کہا، انسان پر تعجب ہے وہ تکبر کر رہا ہے حالانکہ وہ 2 مرتبہ شرمگاہ کے راستے سے نکلا ہوا ہے، ایک مرتبہ باپ کے ذریعے سے اور ایک مرتبہ ماں کے ذریعے سے. یہ پیشاب کے راستے سے نکلنے والا ہے اور یہ تکبر کرتا ہے. میری اور آپ کی حیثیت دیکھیں، پیٹ میں غلاظت بھری ہے، منہ سے تعفن آتی ہے، ناک میں کبھی گندگی بھر جاتی ہے، کانوں میں گندگی بھر جاتی ہے، نیند سے اٹھتے ہیں آنکھ میں گندگی بھر جاتی ہے، ہمارے ناخن بڑھتے رہتے ہیں اسے بار بار کاٹنا پڑتا ہے، ایسی جگہ بال آتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں انہیں کاٹنا پڑتا ہے. یہ ہماری حیثیت ہے. ہم اگتے بالوں کو روک نہیں سکتے، گرے بال کو لگا نہیں سکتے، اور ہم تکبر کرنے کے لیے نکل پڑے. ہمارے تکبر سے کچھ نہیں ہونے والا ہے سوائے ہمارے نقصان کے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا. اور اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے کہا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. چلو میانہ روی اختیار کرتے ہوئے چلو، عزت داروں کی چلن چلو، پیر پٹک کر سینہ پھاڑ کر آستین چڑھا کر مت چلو، اور بیکار بڑی آواز نہ نکالو. بات کرو تو نرم انداز سے، احسن انداز سے، میانہ روی اختیار کرتے ہوئے بات کرو. لوگوں کے درمیان میں بانچھے پھاڑ پھاڑ کر، منہ پھاڑ پھاڑ کر، گلا پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرنا یہ اچھے لوگوں کی علامت، اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے. ایک حدیث سناتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا، ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون والمتشیہقون والمتفیہقون. آپ علیہ السلام نے کہا کہ کل قیامت کے دن جو انسان میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، جس سے میں نفرت کروں گا، اور جو میری مجلس سے سب سے زیادہ دور ہوگا، وہ سرثار، متشیہق اور متفیہق ہوگا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، سرثار کے معنی ہیں زیادہ بات چیت کرنے والا، متشیہق کے معنی ہیں لوگوں کے درمیان میں چیخ چیخ کر بات کرنے والا تاکہ لوگ اسے پہچان جائیں اور لوگ اس کی حاضری کا احساس کریں کہ ہاں یہ ہے، یہ گفتگو کر رہا ہے. یہ متفیہق کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا، المتکبرون، جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں. تو بانچھے پھاڑ کر بات کرنا، ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنا، لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوں تو اس انداز سے بات کرنا کہ ساروں کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے یا کوئی ہم سے بات نہ کر پائے، ہماری آواز کا، ہمارے الفاظ کا، ہمارے انداز کا دھونس اس پر جم جائے. تو یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کل قیامت کے دن اس انسان سے نفرت کریں گے اور اسے اپنی مجلس سے سب سے زیادہ دور کر دیں گے. جس سے نبی علیہ السلام نفرت کریں، جس سے نبی علیہ السلام اپنی مجلس سے دور کر دے، پھر اس انسان کی سفارش کون کرے گا؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی سفارش کی امید لگائے ہوئے ہیں.
کہ آپ کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، حساب کتاب شروع کرے گا، پل صراط کے مسائل آسان ہوں گے، میدان محشر کے مسائل آسان ہوں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی جس انسان سے نفرت کرنے لگ جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی جسے اپنی مجلس سے ہکال دیں، جسے دھتکار دیں، دور کر دیں، وہ انسان کس بات کی امید لیے بیٹھے گا؟ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں بڑی اہم ہیں، بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھے بزرگ اور والدین کے لیے بھی۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کچھ وقت نکالے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کو پڑھنے کی اور ان کی نصیحتوں کے جو فوائد ہیں اسے جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔